اهدنا الصراط المستقيم ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی نے تماشا مارا کسی لڑکی کو اور اس لڑکی کا دانت ٹوٹ گیا، تو لڑکی کے اولیاء، لڑکی کے ماں باپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے، اس میں اس عورت کا بھی دانت توڑا جائے، چونکہ اس نے ہماری بچی کا دانت توڑا ہے اس لیے اس کا بھی دانت توڑا جائے۔ اور قرآن کریم نے وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُحَ قِصَاص فرمایا اس میں قصاص ہوگا، جس میں ممکن ہو قصاص لینا تو اس میں قصاص ہوگا، اس لیے اس نے ہماری بچی کا دانت توڑا، اس کا بھی دانت توڑا جائے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے اللہ کے حبیب اب میری پھوپھی بدھی ہے، اس کے 2-4 دانت رہ گئے ہیں، اس میں سے بھی ایک توڑ دو گے تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو بالکل وہ جوان لڑکی ہے، اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا تو اسے کیا ہوا؟ حضرت آپ دیت دلا دیجئے، آپ جو ہے کچھ دیت دلا دیجئے، کچھ پیسے دلا دیجئے، جو کچھ ایک دانت کا بدلہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جہاں قصاص نہ ہو وہاں دیت آ جاتی ہے۔ کسی نے 1 انگلی کاٹ دی کسی کی اور سامنے والے راضی ہو جائیں تو 10 اونٹ، اور اگر کسی نے 10 انگلی کسی کی کاٹ دی تو اسلام کہتا ہے کہ ویسے تو ہاتھ کاٹا جائے گا قصاصاً، تم نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو تمہارا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، لیکن اگر سامنے والے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں 1 انگلی کے بدلے میں 10 اونٹ تو 10 انگلیوں کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ ایک سیدھا سا حساب ہے، اور عجیب و غریب ہمارے عرب کے اندر ایک بہت بڑے فرزدق نام کے ایک شاعر گزرے ہیں۔ فرزدق شاعر اتنا بڑا شاعر ہے، اس سے کسی نے ایک اسلام کے باب میں سوال کیا اور وہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ فرمایا تمہارا اسلام بڑا عجیب ہے۔ کہا کیا عجیب ہے؟ کہا کہ اگر کوئی کسی کے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے، کسی کے ہاتھ کو وہ کاٹ دیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے بدلے میں 1 ہاتھ کے بدلے میں 50 اونٹ دلوائے جاتے، یعنی اتنا قیمتی ہے یہ ہاتھ کہ اگر کسی نے اس کو بلا وجہ کے کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں 50 اونٹ دیے جائیں گے دیت کے اندر۔ اور دوسری طرف تمہارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی نے 10 درہم چوری کر لی، 10 درہم، یعنی 10 درہم کی ملکیت کیا ہوا کرتی ہے؟ بہت معمولی ملکیت ہے، سمجھیے آج کل کی اصطلاح میں 1000-2000 روپے ہو گئے۔ 2000 روپے کی اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو پھر اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر چوری کرے گا اور ثابت ہو جائے گا اور وہ 10 درہم کی مقدار اگر ہوگی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو اس کو اشکال یہ تھا کہ ایک طرف تو ہاتھ کو اتنا قیمتی بتایا کہ اس کو کاٹنے پر 50 اونٹ دلوائے گئے، اور ایک طرف اس ہاتھ کو اتنا ذلیل کیا گیا کہ جب اس نے کسی کا مال لے لیا تو 2000 کے بدلے میں اس کو کاٹنے کا حکم آ گیا۔ تو فرزدق شاعر نے کہا اذا کانت امین سمین، اذا کانت امین سمین واذا خانت خانت، فرمایا جب تک یہ امانت دار تھا وہاں تک اس کی قیمت تھی، اور جب اس نے چوری کر کے خیانت کر لی تو اس کی ذلت لازم ہو گئی۔ یعنی جب تک یہ پاک دامن تھا وہاں تک تو اس کے 50 اونٹ شریعت نے دلوائے، لیکن جب چوری کر لی، خیانت ہو گئی، تو پھر خیانت کے سلسلے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرزدق شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں اے لوگو اگر تم بھی امین بن کر کے زندگی گزارو گے تو اللہ کے وہاں وہ تمہاری قدر و منزلت ہوگی کہ جنت الفردوس تمہارے بدلے میں تولی جائے گی، اور اگر تم نے ہی اپنے اعمال قبیحہ کے ذریعے سے، برے اعمال کے ذریعے سے، اخلاق رذیلہ کے ذریعے سے، گندے اخلاق کے ذریعے سے، نمازوں کو چھوڑ کر کے، اہانت کر کے، غلط کاموں کو کر کے اپنی ذات کو ذلیل کیا، تو پھر یاد رکھیں آپ لوگ کہ آپ کا حال یہ ہوگا کہ جیسے یہ ہاتھ چوری کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے ذلیل ہو جاتا ہے، اسی طرح تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ ورنہ اس مومن کی شان اور مومن کی قدر و قیمت اور مومن کا مقام میرے بھائیو قرآن یہ بیان کرتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم